دیا کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، سب سے پہلے آپ درس قرآن کا حلقہ قائم کریں۔ ایک بندہ بیٹھ گیا، بس آپ نے اس کے لیے محنت شروع کر دینی۔ خود قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا نا وَذَكِّرْ بِهِ، آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجیے، لِتُنذِرَ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے کافروں کے ساتھ جہاد کیجیے۔ یہ صرف پیغمبر کے لیے تو نہیں تھا، یہ ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے کہ میں داعی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دعوت کا معیار قرآن ہونا چاہیے۔ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو قرآن سے محبت ہوگی، قرآن سیکھنے کا شوق ہوگا اور پھر قرآن سکھانے کا شوق ہوگا۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے، اس سے کسی درجے کی بھی نسبت ہو اللہ تعالیٰ انسان کو نواز دیتے ہیں، کسی درجے کی بھی نسبت ہو۔ آپ کو اگر صرف قرآن سے اتنی محبت ہے کہ آپ اس کے اوراق کو صرف دیکھ کر چومتے اور محبت کرتے ہیں، اللہ اس پر بھی انسان کو نوازتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا، امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ نے بہت نوازا، لیکن عجیب بات ہے کہ میرے پڑوسی کو جو ایک لوہار تھا، اللہ نے میرے سے بھی زیادہ نوازا۔ جس نے خواب میں دیکھا اس کو بڑا تجسس ہوا، یار عبداللہ ابن مبارک وقت کا ولی، امام، اور ایک لوہار کا کیا عمل ہوگا ایسا کہ جس کو اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے زیادہ نوازا۔ وہ پوچھتے پوچھتے، تلاش کرتے کرتے اس بستی تک پہنچا، اس لوہار کا پتہ معلوم کیا، اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی، اس کی خاتون نکلی، اس سے سوال کیا تیرے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جو عبداللہ ابن مبارک سے زیادہ اللہ نے اس کو نوازا؟ اس کی بیوی نے کہا اس کے دو عمل تھے۔ ایک عمل اس کا یہ تھا کہ جب وہ اذان کی آواز سنتا تو وہ ہتھوڑا اٹھاتا لوہے پر مارنے کے لیے، تو کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تو ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتا، لوہے پر نہیں مارتا تھا کہ اب میرے اللہ کا بلاوا آ گیا، اب میں اپنا کام نہیں کر سکتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ نماز کے لیے جاتا۔ اور دوسرا عمل اس کا یہ تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، وہ رات کو اٹھتے، تہجد پڑھتے، اپنے صحن میں کھڑے ہو کر، میرا شوہر جاہل تھا، ان پڑھ تھا، اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن وہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہوتا اور صحن عبداللہ ابن مبارک کے صحن کی طرف دیکھتا اور اللہ سے یہ دعا کرتا، یا اللہ میرے لیے روزی کی سہولت کا انتظام کر دے، میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح قرآن کو یاد کروں اور رات کو مصلی پر کھڑا ہو کر تجھے قرآن سناؤں۔ صرف محبت تھی اور تمنا تھی، عملاً ایسا کیا نہیں۔ اللہ نے اس قرآن سے صرف اس محبت پر اتنا نوازا، تو آپ سوچیں کہ آپ اس کے قرآن کو سیکھیں گے اور پھر لوگوں کو سکھانے کے لیے اپنی راتوں کو جاگ کر مطالعہ کر کے جب صبح لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، اللہ کو آپ پر کتنا پیار ہے۔ تو یہ عزم کریں، اللہ نے کبھی کسی میدان میں خدمت کا موقع دیا تو درس قرآن کے حلقے ضرور قائم کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1۔ دوسری بات، درس قرآن کے مدرس کے لیے کچھ اصول ہیں، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ پہلا اصول، مقصد کا تعین۔ مدرس کو مقصد اس پر واضح ہو کہ بھئی وہ درس قرآن کیوں دینا چاہتا ہے، درس قرآن کا حلقہ کیوں قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے ملانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے ملانا، یہ درس قرآن کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد،
انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، یہ دوسرا مقصد ہے۔ قرآن امت تک کس نے پہنچایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تیسرا مقصد عقائد کی تصحیح اور اخلاق کو سنت نبویہ کے مطابق ڈالنا، عقائد کی تصحیح کرنا اور اپنے اخلاق کو سنت نبوی کے مطابق ڈالنا۔ چوتھا مقصد نفوس کا تزکیہ کرنا، اپنی اور اپنے حلقہ احباب کے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ پانچواں مقصد نیکی کی ترغیب دینا اور لوگوں کو گناہوں سے روکنا۔ قرآن کا سب سے بڑا مقصد ایک یہ بھی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور چھٹا مقصد لوگوں میں اللہ کی صفات اور آخرت کی جزا و سزا کے تصور کو راسخ کرنا، اللہ کی ذات سے لوگ واقف ہو جائیں، اس پر محنت کرنا۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ اللہ کی صفات کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں گے۔ اور ایک اور مقصد کہ جنت اور جہنم کا تصور لوگوں کے دل و دماغ میں کیا ہو جائے؟ راسخ ہو جائے۔ اس لیے کہ جب جنت اور جہنم کا تصور لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ ہوگا، تبھی وہ نیکیوں پر آمادہ ہوں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ جب جنت اور جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، پھر کس بات کی نیکی اور کس بات کا خوف؟ تو یہ 6 مقاصد ہیں۔ دوسرا مقصد، دوسرا اصول، پہلا اصول تھا مقصد کی تعیین، اور یہ 6 مقاصد تھے درس قرآن کے حل کو، لکھ لیے۔ دوسرا اصول اپنی صحیح حیثیت کا تعین کرنا، اپنی حیثیت کا تعین کرنا۔ اپنی حیثیت کا تعین کیسے کرنا؟ کہ آپ درس دے رہے ہیں تو آپ بحیثیت ایک طالب علم کے درس دے رہے ہیں، آپ ایک داعی کے درس دے رہے ہیں، آپ ایک مبلغ کی حیثیت سے درس دے رہے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھنا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے رات کو معرف القرآن کا مطالعہ کیا، صبح بیٹھے اور خود کو کیا سمجھا؟ مفسر قرآن سمجھ کے بیٹھے۔ تو بڑے بڑے مفتیان اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں ہم ناقل ہیں، ہم تو نقل کرتے ہیں۔ جو اکابرین نے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھ دیا، ہم وہاں سے نقل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت یہ سمجھنا کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک داعی ہوں، میں ایک مبلغ ہوں، نہ کہ خود کو مفسر سمجھنا۔ اصول نمبر 3، تیاری کے بغیر کبھی بھی درس نہ دینا۔ جب بھی درس قرآن دیں، بھرپور تیاری کے ساتھ درس قرآن۔ آپ خود مطمئن ہوں کہ بھئی میں جو یہ آیت لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کی یہ تفسیر ہے، فلاں تفسیر میں نے دیکھا، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ آپ مطمئن ہو کر بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں، آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے نا، وائرل ہو جاتے ہیں لوگ۔ 1 منٹ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بات کی تھی نا، کہاں دنیا کے کس کونے میں بیٹھ کر بات کی اور کتنا بڑا تماشا بنا۔ تو جب آپ مطالعہ کر کے خوب مطمئن ہو کر بات کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ نوبت نہیں آئے گی۔ اصول نمبر 4، جب آپ درس قرآن دے رہے ہیں، دوران درس کوئی جملہ معترضہ آ جائے تو اس کو طویل نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پاس گئے، دعوت دی، آپ اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس میں آپ نے بیچ میں مصر کا تذکرہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب مصر کے تذکرے سے آپ آگے بڑھے، آپ نے قاہرہ کا تذکرہ کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ وہاں پر قائم سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر کا تذکرہ کیا،
اس طرح آپ جو ہے نا بات سے بات کیا کرتے گئے، نکالتے گئے۔ تو یہ ایک جملہ معترضہ تھا، تھوڑی سی بات کر کے فوراً اپنے موضوع کی طرف کیا آ جائیں، واپس آ جائیں۔ جملہ معترضہ کو طول نہیں دینا ہے۔ اصول نمبر 5، درس کے دوران جب بھی کوئی واقعہ بیان کریں، اس بات کا مکمل طور پر اہتمام کریں کہ وہ مستند ہونا چاہیے۔ کوئی من گڑت واقعہ درس قرآن کے درمیان بیان نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو قرآن کی آیت سمجھا رہے ہیں، آپ کوئی ایسا واقعہ سمجھا رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے آپ قرآن سمجھا رہے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں کو کیا کر دے، بتانا شروع ہو جائے۔ تو جو واقعہ بھی بیان کریں وہ مستند ہونا چاہیے۔ نمبر 6، درس قرآن میں لفاظی سے اجتناب کریں۔ لفاظی سے اجتناب کریں۔ آپ تقریر میں لفاظی کریں، آپ جمعے کے بیان میں لفاظی کریں، آپ اسٹیجوں پر لفاظی کریں، لیکن جب آپ درس قرآن دے رہے ہیں تو آپ اس وقت لفاظی سے اجتناب کریں۔ عام اور سادہ الفاظ میں لوگوں کے سامنے کیا کریں، گفتگو کریں۔ نمبر 7، گفتگو کو نکات پر تقسیم کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے درس قرآن میں جتنی 1 گھنٹہ بات کرنا ہے، آدھا گھنٹہ بات کرنی ہے، آپ کی گفتگو نکات پر تقسیم ہونی چاہیے۔ بھئی یہ 10 نکات ہیں، 5 نکات ہیں، 4 نکات ہیں، پہلے نمبر پہ یہ ہے، دوسرے پہ یہ ہے، تیسرے پہ یہ ہے، چوتھے پہ یہ ہے۔ نمبر 8، تکلف سے بچیں۔ تکلف سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تکلف سے اس طور پر بچیں، دیکھیں آپ درس قرآن بیان کر رہے ہیں، اب آپ کے دماغ میں کوئی شعر آ گیا بیان درس، یا کوئی لطیفہ آپ کو یاد آ گیا، اب وہ موقع محل نہیں ہے اس بات کا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، زبردستی اس کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی یہاں سے تار ملا رہے ہیں، یہاں سے تار ملا کے بس اپنی بات بیان کرنے کے لیے کوئی راستہ بنا کر آپ وہ لطیفہ سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ اس چیز سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ اصول نمبر 9، اہم بات کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ درس کے دوران جب بھی کوئی اہم بات ہو اس کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ یہ عین سنت کے مطابق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کوئی نصیحت فرماتے تو اہم ترین بات ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو 3 مرتبہ دہراتے۔ اصول نمبر 10، جب آپ درس قرآن دینے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ظاہر کو شائستہ بنائیں، صاف ستھرے کپڑے ہوں، پگڑی کا اہتمام کریں، خوشبو کا اہتمام کریں، اور اچھے انداز میں جو ہے وہ آپ لگے کہ کوئی صاحب حیثیت شخص بیٹھا ہے اور جو قرآن کا جو ہے وہ درس دے رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں اساتذہ سے ہم نے سنا کہ امام مالک رحمہ اللہ حدیث بیان کرنے کا اتنا ادب فرماتے تھے کہ جب ان کے گھر میں کوئی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، دروازے پر دستک دیتا، تو حضرت کبھی انسان گھر میں کس حالت میں ہوتا ہے، کبھی کس حالت میں ہوتا ہے، تو باہر نکلتے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا تو جس حالت میں ہوتے اس کو جواب دے کر مسئلہ سمجھا دیتے۔ لیکن جب کوئی آتا حدیث سننے کے لیے اس کو کہتے میاں تھوڑا سا انتظار کرو۔ آپ جاتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، عمامہ پہنتے، اور پھر آ کر اس کو اللہ کے نبی کی حدیث سناتے تھے۔ یہ حدیث کا ادب۔ تو لہٰذا قرآن کی آیات کا بھی یہی ادب ہے کہ جب آپ درس قرآن دے رہے ہوں تو یہ نہ ہو کہ آپ جس حالت میں اٹھے اور آ کر بیٹھ گئے اور درس قرآن شروع کریں۔ پورے اہتمام کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اپنے ظاہر کو اچھا بنانا ہے۔ اصول نمبر 11، جب آپ اپنے ظاہر کو اچھا بنا لیں گے تو اب ضروری ہے کہ اپنے باطن کو بھی کیا کیا جائے، بہتر کیا جائے۔ اپنے باطن کو اچھا بنانے کے 3 طریقے ہیں۔
نمبر ایک، اللہ والوں کی صحبت انسان اختیار کرے۔ اللہ والوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ والوں کی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس میں انسان کے دل پر بھی وہ رحمتیں اترتی ہیں، تو اس سے اس کی کیفیات بنتی ہیں۔ تو پہلی چیز اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے کہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اپنے باطن کو صاف کرنے کے لیے۔ فرمایا اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو صالح بنا دے۔ یہ دعا مسلسل اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحۃ۔ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو صالح بنا۔ خود اللہ کے نبی نے سکھایا، ترمذی میں کتاب الدعوات میں یہ روایت ہے۔ ایک اور روایت دعا ملتی ہے۔ نمبر تیسرا عمل جو ہے اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے کہ اپنے اعمال کو ریا سے پاک کرنا، اس کے لیے بھی دعا سکھلائی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب۔ اب کتنی پیاری دعائیں اللہ کے نبی نے سکھلائی۔ جب آپ ان دو دعاؤں کا اہتمام کریں گے کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ جب آپ کی زبان جھوٹ سے پاک ہو گئی، عمل ریا سے پاک ہو گیا، دل نفاق سے پاک ہو گیا، جو بات آپ کی زبان سے نکلے گی سامنے والے کے دل پر اثر کرے گی نہیں۔ اور ہمارے ایک استاد محترم ایک دعا سکھایا کرتے تھے، فرمایا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظر میں مجھے اونچا اور بڑا بنا دے۔ تو آپ ایک داعی ہیں، ایک مبلغ ہیں، ان تینوں دعاؤں کا ہر وقت اہتمام ہونا چاہیے۔ صبح و شام چلتے پھرتے ان دعاؤں کا کیا ہونا چاہیے؟ اہتمام ہونا چاہیے۔ اصول نمبر 12، جب آپ درس قرآن دیں گے اور مسلسل دیتے رہیں گے تو ایک حلقہ احباب آپ کا بن جائے گا۔ تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو حلقہ قرآن کے درس کی وجہ سے بنا ہے اس سے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ سوال نہیں کرنا، کیونکہ انبیاء نے خود نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی اور قرآن لوگوں تک پہنچایا اور کیا کہا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ جو ہم تمہیں قرآن پہنچا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس پر ہم تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ ہمارا اجر تو کس کے ذمہ ہے؟ اس رب العالمین کے ذمہ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کرے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ عنقریب ایک قوم ایسی آئے گی جو لوگوں کو قرآن پڑھائے گی اور اس قرآن کے بدلے لوگوں سے مانگے گی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا جس نے لوگوں کو قرآن پڑھایا
اور پھر اس قرآن کے بدلے لوگوں سے مانگا